دوستو، اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے اندر یہاں ہم بتائیں گے کہ بذریعہ اعداد ستارہ معلوم کرنے کا طریقہ۔ اس سے پہلے چند باتیں آپ کو بتائیں کہ یہ ستارہ معلوم کر کے پھر معلوم ہوتا ہے کہ نقش جو ہے مثلث بنے گا، یعنی 3 خانوں والا یا 4 والا یا 5 یا 6 یا 7 8 9 10 کتنے خانوں والا کس آدمی کے لیے نقش بنانا ہے، یہ طے کرنا جب ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے یہی معلوم کرنا پڑتا ہے کہ ستارہ کس آدمی کا کیا ہے۔ اس کو اکثر عاملین مجرب مانتے ہیں اور ضروری قرار دیتے ہیں عملیات کے اندر، لیکن یہ کوئی شرعی طور پر ضروری نہیں۔ جی ہاں، عملیات کے اندر جو اپنے اصول ہیں اس کے اندر صرف اتنا کافی ہے کہ شریعت اس کو جائز کہہ دے۔ جی ہاں، شریعت کی روح سے وہ جائز ہونے چاہیے، کوئی حرام ناجائز کام نہ ہو۔ جس چیز کو شریعت نے منع نہ کیا ہو وہ جائز ہوتی ہے۔ اب یہاں ہم بتائیں گے کہ بعض علماء جو ہیں وہ اس کو ضروری قرار نہیں دیتے۔ جس طریقے سے تعویذ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نقش کو لکھنے کے لیے وقت کا متعین وقت ہوتا ہے، کوئی اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، جیسے شرف شمس وغیرہ میں، اور دیگر اسی طریقے سے شرف قمر وغیرہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سے وقت ہوتے ہیں، نوچندی وغیرہ۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی جو ایک عالم ہیں اور اسی کے ساتھ ان سے جڑے ہوئے ان کے مکتب فکر کے اور جو لوگ ہیں وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے، لیکن بعض علماء اور اکابر اس کو ضروری سمجھتے ہیں عملیات کے اندر، شرعی طور پر نہیں، عملیات کے اندر، اور کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اس سے نقش کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ تو دونوں طرح کی رائے ہیں، تو لہٰذا جو حضرات استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیں ان کی مرضی ہے۔ اب یہاں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ دیکھیے، نام کے اعداد اور ماں کے نام کے اعداد جمع کر کے 7 سے تقسیم کریں۔ جو مریض ہے اس کے اعداد لیں، اس کی والدہ کے اعداد لیں، ان دونوں کے اعداد کو جمع کر لیں اور پھر 7 سے تقسیم کریں۔ 7 سے تقسیم جب کریں گے تو دیکھیے ہم یہاں بتائیں گے کہ تقسیم کے بعد اگر ایک باقی رہتا ہے تو ستارہ قمر ہے، اور اگر 2 باقی رہے تو ستارہ عطارد ہے۔ یہ لفظ یاد رکھنا، عین پر پیش ہے اور را پر زیر ہے۔ ایک یہاں چھوٹی سی بات اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ستارہ ہے عطارد، اکثر آپ دیکھنا جتنی بھی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور انہوں نے ستاروں کے نام بتائے ہیں یا ستارہ نکالنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کو غلط پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں عطارد۔ ہاں، کیونکہ یہ اردو کا لفظ ہے، اس پر اعراب تو لگے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن لغت میں جب آپ جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے تو یہ لفظ، صحیح لفظ یہ ہے عطارد۔ جی ہاں، تو یہ عطارد ہے۔ اگر 3 باقی رہے تو ستارہ زہرہ ہے، اور اگر 4 باقی رہے تو ستارہ شمس ہے۔ یہ شمسی اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، شمس سے 4 باقی رہے تو شمس ہو گیا۔ اگر 5 باقی رہے تو ستارہ مریخ، میم پر زیر ہے، پھر را پر زیر ہے اور تشدید ہے را پر، مریخ ہے۔ اگر 6 باقی رہے تو ستارہ مشتری ہے، اور اگر 0 یعنی 0 باقی رہے تو ستارہ زحل ہے۔ جی ہاں، مثلاً اب ہم یہاں مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا نام شکیل ہے اور ان کی والدہ کا نام سلمہ ہے، تو شکین ابن سلمہ کا ستارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شکیل کے اعداد دیکھیے یہاں لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی والدہ کے اعداد لے لیے گئے، پھر اس کے بعد ان کو جوڑ لیا گیا دونوں کو، یہ پھر جوڑنے کے بعد اس کو یہاں تقسیم کیا گیا ہے 7 سے۔ 7 سے جب ہم نے تقسیم کیا تو یہاں نیچے یہ 5 بچا ہے، یہ دیکھیے
اب جب 5 بچا تو 5 کے بارے میں آیا تھا کہ جس کا 5 باقی رہے تقسیم کے بعد تو ستارہ مریخ ہے، تو ان کا ستارہ شکیل جن کی والدہ کا نام سلمہ ہے، تو ان کا مریخ ستارہ ہوا۔ اب جب ہمیں ستارہ معلوم ہو گیا مریخ ہے، تو اس کے بعد ہم پتہ کریں گے کہ نقش ان کے لیے کتنے خانے والا بنے گا۔ دیکھیے یہاں ہم نے اوپر 1 2 3 4 5 6 7 ستارے 7 ہوتے ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے بات لکھی ہے کہ جس کا 1 بچے، یہاں اوپر تقسیم کے بعد، یعنی یہ تقسیم کیا تھا یہاں 5 بچا تھا، لیکن اگر کسی کا 1 بچے تو اس کا ستارہ قمر آتا ہے، 2 بچے تو ستارہ عطارد آتا ہے، 3 بچے تو زہرہ آتا ہے، 4 شمس آتا ہے، 5 پہ مریخ آتا ہے، 6 پہ مشتری، اور اسی طرح زحل وغیرہ آتا ہے۔ اب ستارہ 5 نمبر تھا، 5 نمبر ان کا بچا تو ستارہ آیا مریخ۔ اب مریخ کے نیچے ہی ہم نے لکھا ہے کہ کتنے خانوں والا نقش بنے گا، تو یہاں مصبع بنے گا، یعنی 7 خانے ہر طرف سے جس نقش کے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا 1 بچے جس کا ستارہ قمر ہوتا ہے، اس کے لیے مثلث نقش کام کرتا ہے جس کے ہر طرف سے 3 خانے ہوتے ہیں۔ اب اس کو جو بھی ہم نقش بنا کر دیں گے، جو اس کے مرض کے لیے ہم آیات وغیرہ کا نقش بنائیں گے یا اللہ کے نام کا اسماء حسنہ کا نقش بنائیں گے تو مثلث میں بنائیں گے۔ اور جس کا 2 بچ رہا ہے، یہ ستارہ نکالنے کے بعد عطارد ستارہ جس کا آئے، تو اس کا جو ہم بنائیں گے وہ مربع نقش بنائیں گے 4 خانوں والوں کا۔ اسی طرح 3 خانے جس کا 3 بچے اور زہرہ جس کا ستارہ ہو تو اس کا 5 خانوں والا ہر طرف سے جس کے 5 کھانے ہوتے ہیں، یعنی کل 25 کھانے ہوتے ہیں اس نقش میں۔ مثلث کے میں جو ہوتے ہیں وہ 9 کھانے ہوتے ہیں، اور مربع میں 16 ہوتے ہیں، اور مخمس میں 25 کھانے ہوتے ہیں، یعنی ادھر اس طرح بھی 5، جیسے یہ خانہ ہے 1 2 3 4 5، اور اس طرح نیچے کی طرف بھی 5، اور اس طرح پھر نیچے سے جب دیکھیں گے تو اس کے بھی 5، یعنی چاروں طرف سے 5 کھانے ہوں تو اس کو جو ہے مخمس کہتے ہیں۔ یہ تو جس کا زہرہ ہو اس کا مخمس بنے گا۔ اور شمس، ابھی شرف شمس میں بھی یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ شمس جس کا ستارہ ہو اس کا مسدس 6 خانوں والا نقش بنے گا، اور جس کا مریخ ہو اس کا 7 خانوں والا بنے گا مصبع، اور جس کا مشتری ستارہ آئے 6 باقی بچے اس کا مسمن، یعنی ہر طرف سے 8 کھانے آئیں گے، اور جس کا زحل ہو اس کا متسع، یعنی 9 خانوں والا بنے گا۔ یہ بس اتنے ہی بنتے ہیں۔ کل آدمیوں کے مزاج ہر کسی کا، یعنی ستارہ جب نکالنا چاہیں تو ان 7 ستاروں میں سے ایک ستارہ آتا ہے، کوئی اس کے علاوہ ستارہ نہیں آتا۔ تو یہ 7 ستارے ہیں، ان 7 میں سے کسی نہ کسی ایک میں اس کا ستارہ آئے گا، اور ستارہ آنے کے بعد پھر وہ ستارہ طے کرے گا کہ اس کے اوپر کتنے خانوں والا نقش کام کرے گا۔ کیونکہ ہم تعویذ بنانے کے 12 اصول ہم نے ذکر کیے تھے کہ 12 چیزوں کا ملانا ضروری ہے، اسی کے اوپر ہم نے ویڈیو پیچھے بنائی ہے کہ نام کے اعداد نکالیں، پھر اعداد نکالنے کا طریقہ بتایا ہے، پھر مرض کی تشخیص بتائی ہے، اور تشخیص کے بعد جب ہم ادھر تعویذ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی آگے کی طرف ویڈیو کا سلسلہ جو چل رہا ہے، تو اس کے اندر ہم اب کیسے اس کی کیا کیا چیزیں ہیں وہ یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ اب ہم نے اس میں بتا دیا ہے کہ اس کا ستارہ معلوم کریں، ستارہ معلوم کرنے کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس سے ہم معلوم کریں کہ کون سا نقش اس پر کام کرے گا۔ تو اگر آدمی اس کو آزماتا ہے تو یہ مجربات میں سے ہے اور تجربے کی چیز ہے، عاملین کا آزمایا ہوا ہے، اور بڑا کامیاب جو ہے یہ طریقہ ہے عملیات کے اندر۔ اگر عاملین نقش دے رہے ہوں کسی مریض کو اور وہ کام نہ کر رہے ہوں تو پھر، اور دینے کے بعد تھک گئے ہوں کہ کوئی نقش اس پر کام ہی نہیں کر رہا ہے، تو یہ طریقہ آپ اس وقت آزما سکتے ہیں، اور اس طریقے کو آپ آزما کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ کام کرے گا اللہ نے چاہا۔ لیکن یہ جو ستاروں کی تاثیر ہے اسے بالکل یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کی اپنی ذاتی ہے، سب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر تاثیر رکھی ہے، آگ میں، ہوا میں، پانی میں، ہر چیز میں۔ تو اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا بھی ایک نظام بنایا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ چاند اور سورج جو ستاروں کا ایک نظام ہے، یہ ایک حساب کے دائرے میں چلتا ہے۔ ہاں، یہ ایک حساب کے ساتھ اللہ نے اس کو مقرر فرمایا ہے، اور اس کا کیا حساب ہے یہ عاملین اس کو لگاتے ہیں، اور اس کی نسبت داؤد علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ یہ شرعی طور پر بہت سے اس کے یعنی مسائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان ستاروں کو یہ مت سمجھا جائے کہ یہ ستارے خود سے کچھ کرتے ہیں، یہ اللہ ہی کے حکم سے اور اس اللہ کے حکم کی تاثیر سے تب جا کر یہ اس میں جو ہے فائدہ رہتا ہے۔
تو یہ آپ استعمال کر دیکھیں، اگر کوئی نقش کام نہ کر رہا ہو تو جب اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ نقش کام کرے گا۔ جزاک اللہ۔